السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے شعریات کا مفہوم کیا ہے۔ یہ اکثر استعمال ہونے والا لفظ ہے، اس لیے اسے جاننا ضروری ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شعریات کی اصطلاح کا استعمال عام طور پر ادبی نظریہ و تھیوری کے اصول و ضوابط کے لیے ہوتا ہے، جبکہ خاص معنی میں اس سے اصول شاعری و قواعد سخن مراد لیے جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا ارسطوئی حیات پسندی سے ہوئی۔ اس کے شہرۂ آفاق کتاب بوتیقہ شعریات کی افہام و تفہیم میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مختصر کتاب میں ارسطو نے 26 عناوین کے تحت فن شاعری و اصول شعریت پر ارادتاً اور بیانیہ ادب پر غیر ارادی طور پر اپنے خیالات و نظریات کا اظہار کیا ہے۔ تو عام فہم انداز میں ہم جانیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ شعریات صرف نظم میں ہی ہو، بلکہ نثر میں بھی شامل ہے۔ یہ تو شعریات کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی صنف میں کو ایک بہتر روپ دینا۔ ایک صنف کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، ان سبھی خوبیوں کو بہتر طریقے سے پیش کرنا۔ جیسے افسانے کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں، ان سبھی اجزاء کو بہتر طریقے سے پیش کرنا، یہی شعریات میں شامل ہے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر اپنی کتاب ساختیات ایک تعارف میں شعریات کی اصطلاح کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ شعریات ہی ہے جو کسی نظم، غزل، افسانے، ناول کو اس کی ادبی اور صنفی شناخت دیتی ہے۔ لہٰذا شعریات ان بنیادی اصولوں، رسمیات، قوانین، ضابطوں کا مجموعہ ہے جو ہر ادب کو ممکن بنا رہا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ شعریات کی تعریف بہت مشکل ہے۔ اسے عام طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ شعریات وہ ہے جو کسی بھی صنف کو اس کی پہچان دیتا ہے۔ اگر غزل کہہ رہے ہیں تو غزل میں کیا کیا چیزیں لازمی ہے، کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، یہی شعریات ہے۔ وہاب اشرفی اپنی کتاب مغربی و مشرقی شعریات میں رقم تراز ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ شعریات کی بحثیں سمٹی ہوئی تھیں، اس کا تعلق صرف تکنیکی مسائل سے تھا، یعنی شعر و ادب کو بڑھتا کس طرح جائے، اس کے لازمی اجزاء کیا ہوں اور حدود کس طرح متعین کیے جائیں۔ لیکن ایسے مسائل سے دوچار ہونے میں زیادہ تر بلاغت کے امور زیر بحث آتے، عروضی مطالعات کو مرکز نگاہ رکھا جاتا، فکری موضوعات حاشیے پر رہتے، گویا شعریات کی حدیں تقریباً متعین تھیں۔ نثری مطالعات میں شعریات کم جگہ پاتی، یہی وجہ ہے کہ قدیم کتابوں میں افکار سے زیادہ فنی رموز سامنے رہتے، لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا جاتا، شعریات کے مفہوم و معنی میں وسعت پیدا ہوتی جاتی۔ اب تو اس کے حدود متعین کرنا ایک طرح سے متنازع عمل ہے۔ جی ہاں، اس کو ایک بار اور دیکھیں گے کہ آخر کیوں متنازع عمل ہے۔ تو پہلے کی جو کتابیں ہوتی تھیں، ان کتابوں میں خاص طور سے ادبی رموز یعنی فنی رموز کا خیال رکھا جاتا تھا کہ کسی چیز کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، کہنے کا انداز بہتر کیسے ہو۔ شعر بھی اگر کہیں کہا جاتا تو شعر کے موضوع پر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کی پیشکش پر زیادہ دھیان دیا جاتا کہ شعر کو کہا کیسے جا رہا ہے، کون کون سی ترکیبیں استعمال کی جا رہی ہیں، کون کون سے صنعتیں وہاں استعمال ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں پر خاص دھیان دیا جاتا تھا۔ تو یہی چیزیں شعریات کہلاتی تھیں، لیکن یہ بات پہلے کی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب دونوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، فنی رموز بھی ہوں، ساتھ ہی ساتھ خیالات بھی عمدہ ہوں، خیالات بھی نادر ہوں۔ شمس الرحمن فاروقی اپنی کتاب تعبیر کی شرح میں شعریات اور نئی شعریات عنوان کے تحت شعریات پر مفصل گفتگو کے بعد لکھتے ہیں، شعریات کی مختصر تعریف یہ ہے کہ یہ ان اصولوں کا نام ہے، چاہے وہ اصول تحریری ہو یا زبانی، یا چاہے بعض ان میں زبانی ہوں اور بعض تحریری، جن کی روشنی میں ہم عام طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی چیز ادب ہے، کون سی چیز ادب نہیں، اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا شعر یا نظم یا شاعری یا افسانہ اپنی طرح کی کن دوسری چیزوں سے بہتر ہے۔
फ़ن की दुनिया में क्या चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ कम बेहतर और कौन सी बिल्कुल ख़राब, इसको तय करने के उसूल भी शरियात ही कहलाते हैं। उम्मीद है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी के इस गुफ्तगू के बाद आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा कि शरियात है क्या चीज़। तो शरियात बुनियादी तौर पर वही है जो किसी भी फ़न को हुस्न बख्शता है। किसी भी फ़न को बेहतर बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वही चीज़ें शरियात में शामिल हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।